بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ فوج یہ کہتی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، سیاسی معاملات میں فوج مداخلت نہیں کرتی، لیکن وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان یا سیاسی جماعت ایسی نہیں جس کے فوج سے رابطے نہ ہوں، اور کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نہ نکلا ہو۔ تو اس کا مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے کہ شیر رشید یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ خان صاحب بھی اسی نرسری کی پیداوار ہیں جس نرسری سے نواز شریف یا دیگر سیاستدانوں کو پیدا ہونے کے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ تو شیر رشید کا یہ بیان فوج کے اس دعوے کی نفی ہے جس کے مطابق فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی۔ تو حکومت کے ایک اہم وزیر کا یہ اعتراف کہ فوج سیاسی معاملات میں انوالو ہے بنیادی طور پر ایک چارج شیٹ سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ جو پچھلے کئی عرصے سے ایک کوشش کر رہی ہے کہ وہ خود کو نیوٹرل رکھنے کا تاثر قائم کرے، سیاسی معاملات سے الگ تلگ رہے، فوج پر یا اسٹیبلشمنٹ پر موجودہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں یہ الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا، تو یہ ان پر چھاپ لگ چکی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی گڑبڑ کی گئی تھی اور اس گڑبڑ میں اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس تاثر کو ختم کرنے کی ایک طویل عرصے سے کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کوشش کو خود حکومت کے لوگ مسلسل ناکام بناتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے کہ کیوں حکومت بار بار یہ ثابت کرنے پر تلی ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں انوالو ہے، اور یہ کہنا کہ کوئی سیاستدان ایسا نہیں جو فوج کی نرسری سے نہیں نکلا، تو بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ تاثر دینا ہے کہ خان صاحب بھی وہی انہی کی پروڈکٹ ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست دشمن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو شیر رشید نے ایک انٹرویو میں بہت اہم باتیں کی ہیں، ذرا وہ کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ اور سر ان کا ٹائم ختم ہو گیا ملک صاحب، مک گئی سواری، گڈی ٹر گئی ہے۔ شیخ صاحب ایک بات، مسئلہ صرف ٹی وی پروگرام ہے۔ ایک بات اور بتائیں ان کا مسئلہ الیکشن کے نزدیک کیا ہوگا؟ جس فوج کو یہ للکار رہے ہیں وہ اگر آنکھ کا ایک اشارہ کر دے تو آدھی نون لیگ جو ہے وہ سر کے بل، کیا کہتے ہیں، گھٹنوں کے بل لیٹی ہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لگے رہو، کوئی تھریٹ نہیں ہے بھائی۔ چوتھا سال لگ گیا ہے۔ یہ عثمان بزدار کو کہتے تھے، میں کہتا ہوں پاکستان کا سب تو سے آپ کہہ رہے ہیں یہ بار بار فوج سے بات کر رہے ہیں، فوج بات نہیں کر رہی ان سے۔ دیکھیں میرا حلقہ بڑا حساس ہے، فوج رابطے ضرور رکھتی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ دیکھیں فوج تو کبھی دروازے بند نہیں کرتی، لیکن ذمہ داری کا مسئلہ جو کرنا ہے وہ پھر ان کا ایک پوری اسٹریٹجیکل ان کے ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ باقی ان کے ساتھ سارے آدمی رابطے میں چیلنج کرتا ہوں، مالک کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں، 2 چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام۔ ایک بندہ بھی بتائیں جس نے جو فوج کی نرسری سے اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہ ہو اور اس نے اس سے رابطے نہ رکھے ہوں۔ اور دوسرا آج کا چیلنج کرتا ہوں کہ تمام لوگ رابطوں میں ہوتے ہیں، تمام لوگ رابطوں میں ہیں، اور میری رائے یہ ہے، یہ خان صاحب کی رائے نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، وہ مجھ پہ خفا ہوتے ہیں کئی مسئلے کہ یہ رابطے رہنے چاہیے، ان کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو شیر رشید نے ایک نئی شدنی چھوڑ دی ہے، بلکہ نئی بات انہوں نے کوئی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی ایچ یو کے گیٹ نمبر 4 سے بہت سے لوگ نکلتے ہیں۔ تو اس بار پھر انہوں نے ایک بار فوج کو نشانہ بنایا۔ سوال یہ ہے کہ فوج جو بار بار خود کو سیاسی معاملات سے پہلو بچانے کی کوشش کرتی ہے، ان کو بار بار سیاست میں کون گھسیٹ رہا ہے؟ پچھلے دنوں جب اپوزیشن نے تحریک چلائی تھی اور بعض معاملات میں فوج پر انگلیاں اٹھائی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ تو یہ بات کسی نہ کسی حد تک بہت سے کوارٹرز میں مان لی گئی تھی کہ فوج سیاست میں انوالو نہ ہو تو فوج کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد سے پھر کچھ اہم شخصیات کے نام لیے جانے بند کر دیے گئے۔ اب پھر سے وہ معاملہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک بار شروع ہو گیا۔ اب پچھلے دنوں یعنی 2-3 دن پہلے شیر رشید نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں نہ چھیڑا گیا تو وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ تو کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ شیر رشید یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ کہانی ختم ہو رہی ہے،
وہ کہانی جو 2018 کے الیکشن سے کوئی سال 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی یا لانگ مارچ سے شروع ہوئی تھی، وہ کہانی اب اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے کردار اب اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر شیر رشید یہ کہہ رہے ہیں یا انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ ایم این اے نہ بنے یا ایم این اے نہ رہے تو پھر جو بھی حکومت میں آئے گا وہ ان کا جینا محال کر دے گا، تو اسی لیے وہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ اگر انہیں نہ چھیڑا گیا تو پھر وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ تو انہیں اس بات کا بھی کہیں نہ کہیں شبہ یا امکان موجود ہے کہ اگلی حکومت خان صاحب کی نہیں ہوگی، اور جن کے سر پہ خان صاحب کی حکومت ہے وہ ان کو مسلسل انگیج رکھنے کے لیے ان کے بار بار نام لے رہے ہیں۔ تو اگر خان صاحب کی حکومت اگلی بار آ رہی ہوتی تو پھر شیر رشید کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ تو لگتا یوں ہے کہ شیر رشید آج کل کافی ذہنی کشمکش سے دوچار ہیں، وہ اپنی جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جن سے خان صاحب کو بھی سیاسی نقصان ہو سکتا ہے، اور ملک کے سب سے اہم ادارے یعنی قومی سلامتی کا جو اہم ادارہ فوج، جسے لوگ کریڈیبل مانتے رہے ہیں اور مانتے ہیں، 2-4 لوگوں کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فوج کے بارے میں جو مجموعی رائے ہے وہ بڑی کریڈیبل رائے ہے۔ جب ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور وہ لوگ جن کے لیے فوج نے بہت سارے اچھے کام کیے، فوج اگر عمران خان کو لائی تھی تو یقینی طور پر نیک نیتی سے لائی ہوگی، تو لگتا ہے شیر رشید آج کل کافی ذہنی کشمکش سے دوچار ہیں، وہ اپنی جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے وہ خان صاحب کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے اور ان طاقتوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے جنہوں نے ہمیشہ شیر رشید کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ تو صرف شیر رشید نہیں بدلے، بلکہ بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں۔ یہ اشارہ کسی اور طرف نہیں بلکہ ہمارے محبوب وزیر اعظم جناب عمران خان کی طرف ہے، جو کچھ دنوں سے اپنے سیاسی مخالفین کا نام لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ یعنی جو خان صاحب کہتے تھے نا فلاں نواز شریف، شہباز شریف، اب خان صاحب اشارہ کنائیوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے یا پھر انہیں سکھا دیا گیا ہے، سمجھا بجھا دیا گیا ہے۔ جس طرح نواز شریف پہلے عسکری اداروں کے کچھ لوگوں کا نام لے رہے تھے، اب وہ نام نہیں لیتے، تو اشارے کنائیوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سیاسی مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اپنے سیاسی مخالفین کو نام لے کر برا بھلا نہیں کہیں گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا خان صاحب نے اپوزیشن کو بخش دیا ہے۔ خان صاحب کے بس میں ہو تو اپنے سیاسی مخالفین کا اس دنیا میں آنا ہی غلط ثابت کر دیں۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف دور میں جو موٹر وے بنائی گئی تھی وہ درست نہیں تھی، اس سے ملک کا بڑا نقصان ہو گیا۔ موٹر وے 100 کلومیٹر لمبی بن گئی ہے، جس سے ترقی کا سفر بہت طویل ہو گیا ہے، اور اگر نواز شریف صحیح موٹر وے بنا دیتے تو ملک پہلے ہی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو چکا ہوتا۔ اسی لیے ان کی حکومت اب صحیح موٹر وے بنا رہی ہے۔ یعنی وہ پرانا پاکستان جو بنایا تھا قائد اعظم نے وہ بھی صحیح نہیں تھا، تو خان صاحب نیا پاکستان بنانے چل پڑے۔ اب جو پاکستان کی سڑکیں پچھلے حکمرانوں نے بنائی، موٹر وے وغیرہ، وہ بھی خان صاحب کو پسند نہیں آئی، تو خان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے زیادہ سڑکیں بنا دی ہیں۔ جس طرح کے پی کے میں وہ 300 ڈیم بنانے اور بلین ٹری لگانے کے دعوے کرتے رہے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے اب سڑکیں بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا کہ انہوں نے پچھلی حکومت سے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں، اور 100 کلومیٹر طویل موٹر وے بنانے پر ان کا خیال یہ کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور نواز شریف پر مقدمہ بننا چاہیے۔ اب موٹر وے بنانے پر جو نقصانات خان صاحب نے قوم کو گنوائے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ وہی نقصان ہے جس طرح خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کے نقصان گنوائے تھے، وزیر اعظم ہاؤس کی گائے اور بھینسوں کے نقصان گنوائے تھے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھنے کے، بڑے بڑے بنگلے رکھنے کے نقصان گنوائے تھے، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے دل میں قوم کا اتنا ہی درد ہونا چاہیے جتنا وہ اس وقت ظاہر کر رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہو گیا، 100 کلومیٹر لمبی سڑک بن گئی اور پتہ نہیں لوگوں کی کتنا پیٹرول ضائع ہو گیا اور کتنا کچھ ضائع ہو گیا، تو اب خان صاحب سڑک کو ٹھیک ٹھیک بنائیں گے۔ اب خان صاحب جو خود کہا کرتے تھے کہ سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں ترقی نہیں کیا کرتی، تو کیا ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب آپ تو کہتے تھے کہ سڑکیں اور پل بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، قومیں اس سے ترقی نہیں کرتی، آج آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں سے کہیں زیادہ سڑکیں بنا چکے ہیں،
تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سڑکیں اللہ جانے کہاں بنائی ہیں. خان صاحب نے ایک اور معاملے میں قوم سے جھوٹ بول دیا ہے. جس طرح خان صاحب نے ماضی میں کئی اس طرح کی باتیں کی, IMF سے قرض لینے کی بجائے خودکشی کرنے کا اعلان کیا, لیکن نہیں کی, اور قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں. تو اب تو لوگ یہ بھی نہیں کہتے. خان صاحب اگر کسی بات سے پھر جائیں, یا جو وہ کہتے تھے کہ میں نہیں کروں گا وہ کرنے لگ پڑے, تو اب اسے لوگ یو ٹرن کے نام سے بھی یاد نہیں کرتے. لوگ یو ٹرن کی اصطلاح بھی بھول گئے ہیں. تو خان صاحب کو موٹر وے لمبی بن جانے کا دکھ تو ہے, لیکن انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ قوم کو 3 سال سے انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کی سولی پر ٹانگ رکھا ہے. پچھلی حکومت کے منصوبوں کی تختیاں اتار کر نئی لگا کر اس کا جتنا جی چاہے خان صاحب جو ان کے وزراء مشیر سب کریڈٹ لے لیں, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, زمینی حقائق, اس کو کیسے بدلیں گے؟ تو لگتا ہی ہو کہ جس طرح خان صاحب نے قوم کو ماموں بنا رکھا ہے, اسی طرح ان کے وزیر اور مشیر انہیں بھی ماموں بنا رہے ہیں. یعنی اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر. پچھلی حکومتوں کے منصوبوں کی تختیاں اتار کر نہیں لگانے سے آپ یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے, یا پھر یہ کوئی نقشہ ایسا بنایا گیا ہے جس کے اوپر سڑکیں نظر آتی ہیں اور وہ خاص سب کو نظر آتی ہیں. یعنی عثمان بزدار کے بارے میں خاص صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف سے زیادہ کام کیا ہے, لیکن وہ کام کسی کو نظر نہیں آتا. خان صاحب کو نظر آ جاتا ہے, کسی اور کو نظر نہیں آتا. تو 3 گنا سڑکوں کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا لگتا ہے, جو صرف خان صاحب کو دکھائی دے رہی ہیں, عوام کو تو نظر نہیں آ رہی. تو حکومت کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک دیوار کو دھوپ سے چھاؤں میں منتقل کرنے کا سوچا اور چپلیں اتار کر دیوار کو دھکا لگانا شروع کر دیا. تو کافی دیر دھکا لگاتے رہے, پیچھے سے کوئی چپلیں اٹھا کے لے گیا. اب صبح سے شام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب تو دیوار چھاؤں میں آ گئی ہے, تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو چپلیں بھی نہیں تھی. تو پسینہ پوچھ کر کہنے لگے کہ ہم نے دیوار کو چھاؤں میں منتقل کر دیا ہے اور اسے چھاؤں میں لاتے لاتے ہم بہت دور نکل رہے ہیں. تو کچھ یہی حال ہے اس ملک کی ترقی کا, ڈیموں کا, درختوں کا اور سڑکوں کا, کہ جس کو دھکا لگاتے لگاتے جو ہے وہی کی وہی کھڑی, لیکن خیال یہ ہے کہ بہت دور تک نکل آئے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 2-3 افسوسناک خبریں بھی ہیں. سید علی گیلانی کا جب بھی نام لیا جائے تو کشمیر ذہن میں گونجتا ہے, کشمیر کی وادی ذہن میں گونجتی ہے. وہ انتقال کر گئے. اس کے علاوہ سردار عطاب مینگل انتقال کر گئے ہیں. تو یہ افسوسناک خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح علی گیلانی کو ان کی تدفین کی گئی, اور بھارتی حکومت ان سے کتنی خوف زدہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو کہ مر گیا, اس کی تدفین کے لیے بھی اس کو جو ہے جگہ نہیں ملی, اور اس کی لاش جو ہے وہ چھین کر لے گئے, اور کس طرح ان کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا. ایک بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کے ساتھ مہنگائی اور یہ دونوں خبریں بھی آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور مہنگائی کی بات کرتے ہیں. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق اس ماہ بھی مہنگائی کی شرح کوئی 8-9% کے آس پاس رہی. یہ سرکاری اعداد و شمار ہے, جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں جب کوئی ایسی خبر آئے کہ فلاں چیز سستی ہو گئی یا بازار میں سستے داموں دستیاب ہے. تو مہنگائی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اس پر ایک کلپ دیکھتے ہیں سما کا, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا اس حوالے سے رپورٹ بنائی ہے. واچ دس. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام پستی چلی جا رہی ہے. ہر مہینے, ہر دن, ہر ہفتے, مجھے لگتا ہے شاید ہر گھنٹے کے بعد جو ہے نا ہمیں قیمتیں جو ہے بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہاں لیکن اگر آپ حکومتی لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہے ہی نہیں. ہاں نا, وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی چند لوگوں کے لیے ہے. آپ دکھا رہے ہیں اچھا, مہنگائی چند لوگوں کے لیے. ایسا نہیں ہے جناب. مہنگائی اب ہر طبقے کو متاثر کرتی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سال میں گھی, تیل, انڈے, چکن اور گوشت کے دام
30% سے زائد بڑھ گئے ہیں۔ اگست کی اگر میں بات کروں تو اگست میں مہنگائی کی سالانہ شرح 8.4% کی سطح پر برقرار رہی۔ شہری علاقوں میں مہنگائی 8.3% رہی، جبکہ دیہی علاقوں کی اگر میں بات کروں تو 8.4% ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سبزیاں ہو جائیں، پھل ہو جائیں، دالیں، آٹا، گھی، یہاں تک کہ کپڑے خریدنا بھی اب عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ دال روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن وہ دال روٹی یا وہ سبزی جو کہ ہم کہتے ہیں وہ بھی لگژری آئٹمز میں شمار ہو رہی ہے، وہ بھی اب ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت کی اگر مینج کر لے، ایک گھر میں ایک وقت کی اگر روٹی پک جائے نا تو وہ بھی بڑی بات سمجھ جاتی ہے۔ اسی معاملے پہ تفصیلاً ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو فیصل آباد، ملتان اور پشاور کی صورتحال دکھاتے ہیں کہ وہاں پر عوام مہنگائی کو لے کے کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان جو ہیں مختلف مارکیٹس میں گئے، عوام کی رائے انہوں نے جانی، آپ کے سامنے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلا حکمران ایسا ہے جس نے پہلے تھیوری پڑھائی کہ اگر مہنگائی بڑھ جائے تو سمجھو آپ کا وزیر اعظم چور ہے، اور پھر قوم کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا۔ بیچارہ غریب جو پہلے ہی مر رہا تھا، وہ تو ہمیشہ مرتا ہے، مہنگائی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ غریب خوش ہے کیونکہ سفید پوش بندہ مر رہا ہے۔ اب سفید پوش بندے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے۔ گھر گھر دربار یا مزار بنے ہوئے ہیں، گھر گھر ماتم ہو رہا ہے، مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے، اور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس تو رہی نہیں ہے۔ اب سارے ایک ہی، وہ کہتے ہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد۔ تو خان صاحب کے دور میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ انہوں نے سارے ایک ہی لائن میں کھڑے کر دیے، کیا غریب، کیا مڈل کلاس اور کیا اپر مڈل کلاس، وہ سب غربت کی لکیر سے نیچے پاتال کی گہرائیوں میں گر گئے ہیں۔ جب جی ڈی پی 5.8% تھا ملک کا تو یہ کہا گیا تھا کہ معیشت اتنی بری نہیں تو اچھی بھی نہیں ہے۔ جب جی ڈی پی 0.05 ہو گئی، بلکہ -0.05 ہو گئی، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، گھی، سبزی، پھل، ہر چیز مہنگی ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، تو قوم کو یہ کہا گیا کہ گھبرانا نہیں۔ جب کینسر کا علاج کرتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ صورتحال، یعنی مہنگائی جو ہے اس کے اوپر خان صاحب کی کوئی توجہ نہیں، لیکن خان صاحب کی اس بات سے بڑی توجہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں سڑک جو ہے وہ 100 کلومیٹر لمبی کیسے بن گئی۔ تو ادارہ شماریات کی جو رپورٹ ہے، جو حالیہ رپورٹ ہے، یعنی جون کی نسبت جولائی میں مہنگائی بڑھی اور اگست ختم ہوا تو اس میں بھی مہنگائی بڑھی، تو اس وقت جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پر جو بڑھ رہی ہے وہ تقریباً 8 سے 9% بڑھ رہی ہے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، آٹا، تیل، گھی، تیل 34%، یہ سارا ایک یعنی مہنگائی کو اگر آپ چیزوں کے حساب سے اینالائز کریں گے تو یہ مہنگائی تقریباً پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 30% بڑھ چکی ہے، اور یہ اس ملک کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، جو کہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلی سے معاف رکھے۔ اور ایک اور تبدیلی سرکار کے دور میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، یہ پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کو تمغہ امتیاز ملا ہو اور اس نے بصد احترام واپس کر دیا ہو۔ پاکستان کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز، یہ ماہر امراض پیٹ اور جگر کے ڈاکٹر ہیں، انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز دیا تھا، تو انہوں نے یہ تمغہ امتیاز حکومت کو واپس کر دیا ہے اور احتجاج کے ساتھ واپس کیا۔ اب ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے جو احتجاج کیا ہے وہ انہوں نے ایک خط کی صورت میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس سال سرکاری طور پر طبی عملے کی خدمات کو سراہے نہ جانے پر انہیں شدید مایوسی ہوئی ہے۔ یعنی میڈیکل کا شعبہ جس پہ حکومت بڑا اعتراضی ہے کہ کرونا کے سب نے نمٹنے کے لیے بڑے بڑے کام کیے، اور کرونا کو دنیا میں ہم 2-3 ملک ہیں جنہوں نے کرونا سے، تو یہ ڈاکٹروں کے بلبوتے پہ ہوا ہے، یہ کوئی انجینئروں کے بلبوتے پہ نہیں ہوا، اور یہ کوئی سیاستدانوں کے بلبوتے پہ نہیں ہوا، کام تو ڈاکٹر کرتے ہیں۔ تو طبی عملے کو سراہنے کے لیے طبی میڈیکل کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی درخواست کی، این جی اوز بھی کہہ رہی تھی، اور جو سوشل خدمات یا سوشل سروس کرتے ہیں سبھی نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ آپ طبی عملے کو جو ان کا احترام کریں۔ پوری دنیا کر رہی ہے، اب دنیا میں جہاں جہاں کرونا آیا وہ آپ دیکھیں ڈاکٹر کس طرح پذیرائی ہو رہی ہے، کس طرح عزت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سب سے زیادہ اس معاملے میں کرونا میں یعنی کرونا کے جو ہیروز ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے مریضوں کا علاج بھی کیا، اپنی جانیں خطرے میں ڈالی،
اور بہت سے ڈاکٹر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن حکومت نے انہیں کوئی کریڈٹ نہیں دیا، بلکہ جو کریڈٹ دیا ان کے نام سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کن کن لوگوں کو تمغہ امتیاز اور دیے گئے۔ تو ڈاکٹر سعد خالد نیاز انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا ہے، انہوں نے کہا اس سال صرف سندھ کے 2 ڈاکٹر کو سول ایوارڈ دیے گئے ہیں، اور سول ایوارڈ لینے والے 124 افراد کا تعلق کسی بھی طور پر شعبہ خدمت سے نہیں تھا۔ 2013 میں دیا گیا تمغہ امتیاز طبی عملے کی خدمات کا اعتراف نہ کرنے پر واپس کرتا ہوں۔ انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے، عارف علوی صاحب کو بھی ڈاکٹر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں ملک کے ہزاروں طبی عملے کی نمائندگی کر رہا ہوں اور ڈاکٹر مایوس ہے، فرسٹریٹ ہے، ڈاکٹر ان میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں، کوئی آپ چینل اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تو ڈاکٹر وہاں پہ ہیروز کے طور پر ٹریٹ ہو رہے ہیں، انہیں ایوارڈز مل رہے ہیں، ان کو اکنالج کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی جانیں اسی طرح رسک میں ڈالی ہوئی ہیں جس طرح سرحدوں پہ نوجوانوں کی جانیں رسک پر ہوتی ہیں۔ وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ اندر آپ کے پاکستانیوں کی جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کو آپ نے کوئی اکنالج نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جناب یہ میں ایوارڈ جو ہے آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ تو مجھے طریقہ کار تو نہیں پتا، ایوارڈ لیتے ہو تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی، اب تقریب تو ہے نہیں، تو مجھے بتائیے یہ ایوارڈ آپ کو کیسے واپس بھیجا جائے۔ تو پاکستان کے وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے طبی عملے کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کو تمغہ امتیاز واپس دینے کا اعلان کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو کرونا کے حوالے سے حکومت دعوے کرتی ہے اور طبی عملے کے حوالے سے بہت ہی ڈینگے مارتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور ہم نے پوری دنیا میں پاکستان نے کرونا میں بڑا نام کمایا کہ ہم نے کرونا سے بڑا مؤثر طریقے سے نپٹا ہے۔ تو جن لوگوں کے ذریعے آپ نے کامیابی حاصل کی یا نہیں کی اس پہ کوئسچن مارک ہے، لیکن کم از کم ان کو تو اکنالج کریں، اور ان کو تو آپ کو اکنالج کرنا چاہیے تھا۔ تو حکومت نے جس طرح ملک کے دیگر شعبوں کو بری طرح سوائے فن و ثقافت کے نظر انداز کر رکھا ہے، وہ اسی طرح پھر ڈاکٹروں کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ تو ایک ادارہ یہ رہ گیا تھا، مطلب بہت سے ادارے تو آپ کو پتہ تباہ ہو چکے ہیں۔ پی آئی اے کو کس طرح ہم نے تباہ کیا، پائلٹوں کا ہم نے جعلی ڈگریاں اور ان کا پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر الزام لگا کر ہم نے ان کو پوری دنیا میں بدنام کیا۔ یہ تو افغانستان کے اندر جیسے انخلا کا آپریشن ہوا ہے اور پاکستان کے پائلٹ نے بتایا کہ دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں، آپ ان پہ جتنے مرضی الزام لگائیں، لیکن جس طرح کی سروسز انہوں نے دی ہے امریکن پائلٹ نہیں دے سکے۔ یہ پی آئی اے کا کارنامہ ہے، یہ پاکستان کے پائلٹوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے افغانستان سے صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ غیر ملکیوں کو، پاکستانی چند ایک تھے، ان سب کو ایویکویٹ کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب وہاں پہ بلاسٹ ہو رہے تھے، وہاں پہ موب تھا، وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے، لوگ تیاروں کے ساتھ چمٹ رہے تھے، لیکن پی آئی اے نے اپنا مشن بڑے شاندار طریقے سے مکمل کیا، اور آج ہزاروں پاکستانی، ہزاروں غیر ملکی پاکستان میں موجود ہے۔ اس پر کوئسچن مارک ہے کہ کیوں ہیں، لیکن اس پر آپ کے پائلٹوں کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، اور اس وزیر کو سزا دینی چاہیے جس نے ان کے اوپر چارج کر کے ان کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹروں کو بھی اکنالج نہیں کرے بلکہ انہیں بدنام کرنے چلے ہیں، تو یہ تمغہ امتیاز اسی لیے واپس کر رہے ہیں وہ۔ یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی، اور آج کا دن بڑا سوگوار دن ہے۔ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کل رات وہ انتقال کر گئے، اور انہیں سخت سیکورٹی میں رات کے اندھیرے میں نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا ہے۔ یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ علی گیلانی جو کہ تحریک کشمیر کے بہت بڑے رہنما تھے، بلکہ پاکستان کے بہت ہی بڑے سپورٹر تھے، جن کا نعرہ پوری دنیا میں مشہور ہوا کہ میں بھی پاکستانی ہوں اور پاکستان ہمارا ہے، ان کے جنازے اور تدفین میں صرف پڑوسیوں اور قریبی رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ پولیس لاش چھین کے لے گئی ان کی، اور حیدر پورہ کے علاقے میں قبرستان کو سیل کیا گیا اور انہیں وہاں دفنایا گیا۔ علی گیلانی کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ ان کو تقریباً صبح 4:30 بجے ان کی تدفین کی گئی تھی۔ ان کی عمر 92 سال تھی، اور وہ ایک طویل عرصے سے بھارت کی قید میں تھے، اور 12 برس سے بھارتی فوج نے انہیں
نظر بند کر رکھا تھا. تو ان کے انتقال کے اوپر پوری دنیا میں سوگ ہے. کشمیریوں میں پاکستان کے تمام لوگ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اپوزیشن، کوئی ایسا سیاسی غیر سیاسی شعبہ نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہر پاکستانی، شاید علی گیلانی واحد وہ شخصیت ہو جن کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو، کسی کا کوئی اس کے اوپر کوشچن مارک نہ ہو. یہ غیر متنازع شخصیت ہے. کشمیر کے حوالے سے لوگ ان کے حوالے سے لوگوں کو کشمیر زیادہ جانتے تھے. یعنی جب علی گیلانی کا نام آتا تو لوگ کشمیر کی بات کرتے، جب کشمیر کا نام آتا تو لوگ علی گیلانی کی بات کرتے. تو ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا. کشمیر کے کاز کو یقینی طور پر اس سے نقصان تو پہنچے گا. ان کی موت سے پیدا ہونے والا خلا بہت بڑا ہے، لیکن کشمیریوں کی جدوجہد یقینی طور پر جاری ہے اور رہے گی. تو ان کی انتقال کے اوپر پاکستان میں شوق منایا جا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں سخت کرفیو نافذ ہے، مواصلاتی بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ بند ہے، سری نگر میں سڑکوں پر خاردار تارے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور بہت ہی. تو جمعے کے دن جو ہے پورے ملک میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جہاں کشمیری رہتے ہیں اور کشمیری کے کاز کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ سب سوگ منائیں گے. دوسری اہم خبر ہے عطاء اللہ مینگل کے حوالے سے. اختر مینگل کے والد عطاء اللہ مینگل بھی انتقال کر گئے ہیں. بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے عطاء اللہ مینگل، اور ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. تو بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطاء اللہ مینگل 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کا نجی اسپتال یعنی کراچی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال ہوا. بلوچستان کے بہت ہی سینئر سیاسی رہنما تھے، اور کچھ عرصے سے ان کی طبیعت خراب تھی. BNP کے رہنما اختر مینگل ان کے صاحبزادے ہیں. عطاء اللہ مینگل کے ترجمان کے مطابق ان کی تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی. عطاء اللہ مینگل 1992 میں پیدا ہوئے تھے اور لسبیلا میں انہوں نے بچپن گزارا. جس کے بعد وہ کراچی میں انتقال ہوئے. 25 سال کی عمر میں مینگل قبیلے کے سردار بنے. انہیں سیاست میں میر غوث بخش بزنجو لے کے آئے تھے، جو نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ تھے. 1962 کے الیکشن میں جب مغربی پاکستان کے الیکشن ہو رہے تھے تو صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، اس میں کامیاب ہوئے، اور 1970 میں وہ بلوچستان اسمبلی کے پہلے الیکشن میں نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑے، کامیاب ہوئے. 1 مئی کو بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے قلم اٹھایا. 1973 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی، اور 1973 سے 1970 تک وہ جیل میں رہے. تو ایک انٹرویو میں سردار عطاء اللہ مینگل یہ کہتے تھے کہ رہنما پیدا نہیں ہوتے، وقت اور حالات انہیں رہنما بناتا ہے. تو عطاء اللہ مینگل ایک بڑی شخصیت تھی، پولیٹیکل شخصیت. ان کے حوالے سے بہت سے تنازعات بھی ہیں، بہت سی متنازع باتیں بھی ہیں، لیکن وہ ایک سیاستدان تھے، اور انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک طویل عرصے تک سیاست کر کے خود کو منوایا. اور یہ بھی ایک اہم اور افسوسناک خبر ہے. اور اب بات کریں گے لاہور کے اقبال پارک یعنی گریٹر اقبال پارک میں لڑکی سے دست درازی کے معاملے میں گرفتار ملزمان کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل ہوا ہے، اور 5 ملزمان کو عائشہ اکرم نے جو وکٹم ہے شناخت کر لیا، جن میں سے 3 نے اعتراف جرم کر لیا. پولیس کے مطابق شناخت کیے گئے ملزمان کے جو نام سامنے ہیں ان میں شہریار، مہران، عابد، ارسلان، ساجد اور افتخار شامل ہیں. عائشہ کی جانب سے پولیس کو ایک بیان دیا گیا جس میں کہا گیا کہ کل 12 سے 14 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر جو وہ اٹیک کیا، دست درازی کی، اسے ہراساں کیا، جبکہ پولیس نے تقریباً 100-150 سے زائد لوگ جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا تھا. اور پولیس کا کہنا تھا کہ مزید گرفتاری کی صورت میں عائشہ ان کی شناخت کرے گی. اب 96 ملزمان ایسے ہیں جن کے بارے میں پولیس کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے انہیں ویڈیو شواہد کی مدد سے پکڑا ہے. یعنی اس واقعے میں علامہ اقبال پارک میں یا گریٹر اقبال پارک میں جتنے لوگ اس روز موجود تھے ان سب کی ویڈیو بنائی گئی تھی. ان میں ایک بابا جی پکڑے گئے تھے، وہ بیچارے گھر پہ بیٹھے تھے، پتہ نہیں ان کی ویڈیو کہاں سے آ گئی. ان کو بھی پکڑا گیا، اور اب بھی 100 سے زائد لوگ پولیس کی تحویل میں ہے. انہیں عائشہ نے شناخت نہیں کیا. تو 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور پہلی FIR جو درج ہوئی تھی اس پر ابھی بھی سوال باقی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب خبر یہ آئی تھی کہ ایک خاتون ٹک ٹاکر سے زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی تو نہیں ہوئی، زیادتی سے دست درازی ہوئی ہے، خدا نخواستہ ان کے اوپر کوئی ایسی اٹیمپٹ نہیں ہوئی جسے آپ دوسرے معنوں میں لے جائیں. یہ ان کے کپڑے پھاڑنے کا یا ان کے اوپر یہ اس سے بھی برا تھا سلوک جو ان کے ساتھ کیا گیا. تو کہا گیا تھا 400 افراد کی مینار پاکستان میں خاتون کے ساتھ زیادتی، تو 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. یہ کون سے سائنسدان تھے جنہوں نے
اس وقت بغیر دیکھے سوچے سمجھے 400 افراد کے خلاف کیس درج کر لیا. اب وہ خاتون خود کہہ رہی ہے 10-15 لوگ ایسے زیادہ نہیں ہیں, اور 3-5 کو انہوں نے شناخت کر لیا ہے اور 3 انہوں نے مان لیا ہے. تو 57 ملزمان جو ہے وہ مینار پاکستان میں موٹر سائیکل اور لیڈیز کیبن چلانے کے الزام میں گرفتار ہے. پتہ نہیں کیا لکھا, کیبن یا کمپین, تو جنہیں مینار پاکستان کے گارڈ نے شناخت کرنا ہے. یعنی پولیس کہہ رہی ہے کہ اسی 400 پورے کر کے رہنا ہے. یعنی اندازہ لگائے کہ خود جو وکٹم ہے اس سے 10-12 لوگوں کے نام لیا ہے, لیکن چونکہ پولیس سے زیادہ لوگ پکڑ لیے ہیں تو اب گارڈ شناخت کرے گا کہ یہ کسی اور کام میں وہاں پہ پنگے لے رہے تھے یا کچھ حرکتیں کر رہے تھے. تو پولیس جو ہے اس نے اس کیس کو ماشاءاللہ خراب کرنے میں پورا کردار ادا کیا ہے, کمی نہیں چھوڑی. اور آج کل پولیس کر یہ رہی ہے کہ جو کیس آتا ہے اس کو سالو کرنے کے بجائے پہلے اسے خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ ابھی کسی دن اس پہ بات کریں گے کہ پولیس کس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے. اور لاہور میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ SHO MNA سے کم اختیارات استعمال نہیں کر رہے اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. MNA تو ڈرے بیٹھے کہ ہم نے کسی تھانے کو یا SHO کو کچھ کہا تو ہماری کلاس ہو جائے گی کہ جناب آپ تھانوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. تو لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ لاہور پولیس نے اعلان کیا کہ ہم نے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے ایپ شروع کر دی ہے. اور CCPO لاہور غلام محمد ڈوگر کا کہنا ہے کہ خواتین کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے اور خواتین گھر بیٹھے اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے. تو جناب مشتری ہوشیار باش, ابھی کسی خاتون کے ساتھ کچھ صحیح غلط اونچ نیچ ہو گئی تو وہ تو ایک ایپ کے اوپر میسج ڈالے گی اور پھر آپ کو پولیس جو ہے وہ ثابت کرنے چل پڑے گی کہ آپ جو ہے وہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو شہر میں